دولت کی ایسی بارش ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں کی، بارش رکے گی نہیں یہ بارش۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، فوری طور پر اسی وقت مالا مال ہو جاؤ گے۔ دنیا کے جس ملک جس شہر میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر آپ لوگ جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں گا، اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ لیا نا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن آج اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کو سورہ کوثر کا ایسا عمل بتاؤں گا، چھوٹا سا آسان سا عمل۔ زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ناکام ہو جاؤ نا تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ زندگی کی آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، رزق میں بندش ہو، پیسوں کی تنگی ہو، یہ وظیفہ پڑھنا، ایک ہی دن میں اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا، ایک ہی دن میں اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ ایسا تیز ترین وظیفہ ہے، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ یہاں آپ نے ابھی عمل کیا نہیں، وہاں پر پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے وظیفہ ختم کیا، وہاں پر دولت کی بارش ہو گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہے، اور جب مجھے کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہوں۔ اسی دن اللہ پاک اگر مثال کے طور پر مجھے 1,00,000 کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پاک مجھے 10,00,000 روپے عطا کر دیتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے، بے حد مختصر سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں کہیں موجود ہو، ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا نا تو پھر کوئی ایسا دن نہ گزرے گا، کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ آپ لوگ یہ عمل نہ کرو۔ پورا عمل 1 منٹ کا ہے، مطلب 1 منٹ کے اندر پورا میرا بتلایا ہوا عمل آپ لوگ کر لیں گے۔ میں خود پونی سے 1 منٹ میں یہ پورا عمل کرتا ہوں جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ بس ایک شرط ہے اس پہ عمل کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے اگر تو اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، تسلی سے، جہاں کہیں موجود ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی دن پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو خاص بات ہے دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، نہ ہی دن کی پابندی، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جس دن پڑھنا چاہو اس دن پڑھو، جس وقت پڑھنا چاہو اس وقت پڑھو، جس جگہ پڑھنا چاہو اس جگہ پڑھ سکتے ہو۔ اپنی زندگی میں چاہے ایک دن پڑھو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، چاہو تو روزانہ پڑھ سکتے ہو۔ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو اس عمل کی اجازت ہے، صرف اپنا نام کمنٹس میں لکھیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اور ہو سکے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اس عمل کو جب بھی کرنے کے لیے بیٹھیں، 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے، اس عمل کے لیے پہلے سے نکال لیجیے گا کہ یہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران نہ ہی فضول کسی سے آپ کو بات کرنی ہے، نہ ہی کسی کی طرف توجہ دینی ہے۔ پوری توجہ، پورا دل، پورا دھیان اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو خود بھی پڑھا اور جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ صبح لوگوں نے وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر مثال کے طور پر صبح پڑھا تو شام تک ان کے حالات کو بدلتے ہوئے دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تنگ دستی کتنی ہی ہوئی لوگوں کی، مالی پریشانی ہوئی، ایسے بھی لوگ تھے جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا۔ 1 دن کا میں نے عمل بتایا، صرف 1 دن کا، اور لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں خود بتایا کہ ہمارے قرضے معاف ہو گئے۔ صبح وظیفہ پڑھا، شام کو قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ ایسا جلالی وظیفہ کہ جو پڑھے سچے دل سے، پورے یقین سے، فوری طور پر مالا مال ہو جائے۔
میں نے خود تو اس عمل کو پڑھا ہی پڑھا، میں نے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کچھ اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی یہ عمل بتایا تھا۔ جب ان کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا تھا، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، پیروں فقیروں کے پاس بھی چلے گئے، میں نے ان کو یہ ایک دن کا سورہ کوثر کا عمل بتایا۔ اور ایسے لوگوں کے حالات تھے کہ گھروں میں فاقے تھے، تنگ دستیاں تھیں، بے روزگاری تھی، مالی پریشانی اتنی تھی کہ ایک وقت کی گھر میں بچوں کے لیے روٹی تک میسر نہ تھی۔ ایسے بیچارے تنگ دست لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے ایک دن کا، اور عمل پڑھتے ہی آج تک وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو یعنی کہ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ اور میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب کوئی عمل آزمودہ ہوتا ہے، جب بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تب جا کر آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ میرے دیکھنے والے، سننے والے، جو بھی میری بہنیں، میری مائیں، بزرگ بھائی، دوست احباب پوری دنیا سے مجھے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے حالات بھی بدلیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں، بڑے تکلیف میں ہیں، تو جو بھی میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو واٹس ایپ پر ہمیشہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ان کو جواب نہیں دیا جا سکتا مصروفیات کی وجہ سے، وہ بھی اس عمل کو، ویڈیو بنانے کا بھائیوں بہنوں مقصد یہ ہے کہ واٹس ایپ پر اگر جواب دینے کا ٹائم نہ ہو تو آپ لوگوں کے لیے ایک ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو آپ لوگ تمام بہن بھائی ویڈیو دیکھ کر فوراً عمل کر لیا کریں۔ اور سورہ کوثر کا یہ عمل اس ویڈیو میں آپ لوگ جیسے ہی دیکھ لو، کوشش کرنا جہاں بھی موجود ہو، جس دن جس وقت آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھو، چاہے آدھی رات ہو، چاہے دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، اسی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا، اگر کوئی آپ کی مجبوری نہ ہو تو۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، بزرگوں، ماؤں، دوستوں، آپ کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ سورہ کوثر کا عمل شروع کر دینا۔ آدھی پونی منٹ کا یا ایک منٹ کا میکسیمم وقت لگے گا اس پورے عمل کو کرنے میں، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم اب تک ویڈیو کاٹی ہے، اسکپ کی ہے، آگے بڑھا کر دیکھ رہے ہو کہ جلدی میں ہم لوگ دیکھ لیں، تو اب مت کاٹیے گا۔ اب کاٹو گے، ویڈیو اسکپ کرو گے تو دوستوں عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عمل کو سمجھنا چاہتے ہو تو براہ کرم پوری آخر تک ویڈیو دیکھو، تاکہ آپ کے ذہنوں میں عمل آ جائے اور آپ لوگ جب بھی یہ عمل کرو بڑے آسانی سے کر سکو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب اس عمل کو شروع کرو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو 11 مرتبہ، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھی ہو، لیکن آپ کو 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد۔ جب 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تو اسی وقت سیکنڈ ٹائم یعنی کہ دوسری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 2 بار پڑھ لیں، پھر تیسری بار پڑھ لیں، تیسری بار پڑھ لیں، پھر چوتھی بار پڑھ لیں، 4 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 11 بار جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 4 ٹائم یعنی کہ 4 مرتبہ
آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا 11 مرتبہ تو 4 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی 4 مرتبہ 4 ٹائم سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے اس وظیفے کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ تمام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ پڑھنا کس طرح ہے یہ سمجھ لیں۔ الف لام میم ایک ہو گیا، اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوسری بار پڑھیں الف لام میم، الف لام میم، 3 بار ہو گیا۔ پڑھتے رہیں الف لام میم، پڑھتے رہیں۔ آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں کو الف لام میم کا جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا، میں نے تو 2-4 مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ نے 4 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی فوراً اس کے بعد آپ کو الف لام میم کا وظیفہ 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ یہ پورا عمل آدھی پونی منٹ کے اندر اندر یا 1 منٹ کا میکسیمم وقت لگے گا۔ بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگتا ہے، جب اس عمل کو کرنے لگو گے تو 1 منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے 11 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ کو دوبارہ سے 4 مرتبہ سیکنڈ ٹائم سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 4 ٹائم دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر ایک اور وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اگر موجود ہو تو، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا سلاموں کا۔ پڑھنا شروع کر دیں، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو۔ تمام بہن بھائیوں نے جب عمل شروع کیا، آپ لوگوں نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا سب سے پہلے، 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 4 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ 4 مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھی اس کے بعد آپ نے الف لام میم کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ جب 11 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھا تو 4 مرتبہ دوبارہ سے آپ نے سورہ کوثر پڑھی تو آپ کی ٹوٹل سورہ کوثر جو ہے وہ 8 مرتبہ ہو گئی۔ 4 مرتبہ جیسے ہی دوبارہ سے آپ نے سورہ کوثر پڑھی تو آپ کو یا سلاموں کا وظیفہ جو میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتا رہا تھا، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا سلاموں کا یہ وظیفہ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، کمی بیشی نہ ہو، صرف اور صرف 7 ٹائم۔ 7 ٹائم جب آپ لوگ یا سلاموں کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں بالکل اینڈ میں اس عمل کے بالکل آخری حصے میں آپ لوگ جب عمل ختم ہونے لگے تو آخری مرتبہ 4 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ کے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ 4 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کی ٹوٹل 12 مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخر میں اینڈ میں آپ کو کرنا یہ ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک آخر میں جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اسی وقت آپ لوگ اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔